Story time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے پیاری بچوں آپ کا؟ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اس میں پہلے تو آپ کو میں بتاتی چلوں، لاسٹ پروگرام میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے لیے ہے ایک سرپرائز. آج ہم اس ونڈو کے پیچھے، تو آج ہم پہلے اس سرپرائز کو جو ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں اور پھر ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے. کون ہو سکتا ہے ونڈو کے پیچھے؟ وہ بتائیں جنہوں نے پیچھے نہیں دیکھا. عائشہ؟ A monkey? No. Okay. آگے دے. A giraffe? No. آگے دے مائک. A bunny? اوکے چلے کھولے. اوکے 1 کھولے. کون ہے پیچھے؟ السلام علیکم بچوں، میرا نام ببلو ہے اور میں آپ سب کا دوست ہوں. آپ سب لوگ ٹھیک ہو؟ اوکے، بہت کیوٹ لگ رہے ہو. اوکے یہ ہے ہمارا نیا دوست ببلو. پیارے بچوں، آج کی جو سٹوری ہے وہ ایسے آدمی کے بارے میں ہے جو اپنے باس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں اس کے ساتھ کیا ہوا. آج کی سٹوری شروع کریں. آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ بہت ایک ہسٹورک سٹوری ہے اور بہت فیمس ہے لوگوں کے بیچ میں. یہ سٹوری ہے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو بہت بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے اور ان کا تعلق جو تھا وہ بہت امیر گھر سے تھا. وہ بغداد کے بادشاہ کے گورنر تھے اور اسی سے جو ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے وہ اس کے دربار میں آئے ہوئے تھے. انہی دنوں ایک کمانڈر ان چیف جو ہے وہ ایران کی طرف ایک ایسے دشمن کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا جس سے جو ہے وہ کئی فوجیں پہلے ہار چکی ہوئی تھیں اور اس نے اس دشمن کو ہرا دیا تھا. وہ کمانڈر ان چیف جو تھا اس نے ان لوگوں کو ہرا دیا جن سے پہلے بہت ساری فوجیں بھیجی گئی تھیں لیکن وہ ساری ہار چکی ہوئی تھی اس سے، اور اس نے ان کو ہرا کے اس ملک کو جو ہے وہ واپس اپنے قبضے میں لے لیا تھا. جب وہ واپس آیا تو بغداد میں اس کے لیے اس کا بہت بڑا استقبال کیا گیا. بادشاہ نے اپنے دربار میں بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ ان کے سامنے اس کو انعام و کرام سے نوازا جائے، اس کو بہت سارے انعام دیے جائیں، اور اس کے ساتھ اس کے لیے ایک رائل گاؤن بنوایا گیا جو اس کو پہنایا جانا تھا. مگر اب اس کی بیڈ لک سنیں کہ جب وہ راستے میں آ رہا تھا تو اس کو فلو ہو گیا، اور دوسری اس کی بیڈ لک یہ تھی کہ وہ اپنے گھر سے اپنا رومال لانا بھول گیا. جب وہ تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو اس کو ایک دم سے چھینک آئی. اس کو جب چھینک آئی تو اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر ہاتھ مارا، اور کیونکہ اس کے پاس رومال نہیں تھا تو اس نے نظر بچا کر جو ہے وہ اس رائل گاؤن کے ساتھ اپنی نوزی صاف کر لی. اور کیا ہوا، بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا اور کہنے لگا، اتارو یہ رائل گاؤن، تم نے تو اس کے انسلٹ کر دیا. دیکھو ذرا کیا ہوا، ابھی بیچارے کو اتنی عزت مل رہی تھی اور ابھی ایک دم سے بادشاہ نے اس سے جو ہے وہ سارا کچھ واپس لے لیا. اب اسی دربار میں جو ہے وہ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے جو ہے مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت ظالم سمجھے جاتے تھے، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی پہ رحم نہیں کریں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ سب کو سزائیں دیتے رہیں گے. اس واقعے نے ان کو بالکل بدل دیا. انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی کرسی پہ جو ہے انہوں نے ایک دم سے چیخ ماری اور زور زور سے رونا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ میاں نے اس واقعے سے ان کے دل میں نیکی اور تقویٰ ڈالنا تھا، ان کو ایک ہدایت کا راستہ دکھانا تھا. بادشاہ نے جب دیکھا تو بادشاہ نے کہا، کیوں بھائی شبلی، تم کیوں روتے ہو؟ تمہیں تو میں نے نہیں ڈانٹا.
تو مولانا شبلی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ابھی کے ابھی جو ہے وہ ریزائن کرتا ہوں اور میں اب اور کام آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا ہے، تم نے کیوں ریزائن پیش کیا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا مگر تم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے روتے روتے کہا کہ یہ شخص، وہ کمانڈر ان چیف جو تھا، وہ آج سے 2 سال پہلے یہاں سے نکلا تھا اور اس کو ایک ایسی جنگ پر بھیجا گیا جہاں پہ بہت بڑے بڑے بہادر جرنیل جو ہیں وہ آپ نے بھیجے تھے، لیکن وہ سارے جو ہے وہ ناکام ہو کر آئے تھے، اور صرف ایک یہ کمانڈر ان چیف تھا جس نے آپ کو آپ کا ملک واپس دلوایا ہے۔ اور آپ نے اس نے بہت ساری لڑائیاں کیں اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اتنی ساری لڑائیاں لڑنے کے بعد یہ زندہ واپس آئے گا بھی یا نہیں، اور بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد اتنا بڑا ملک فتح کیا اور آپ اس کو آپ کی مملکت میں لا کر شامل کیا، اور اس کے بدلے میں آپ نے اس کو چند گز کپڑا دیا جس کی حیثیت کیا تھی، مگر محض اس لیے کہ اس نے مجبوراً اس کے ساتھ اپنی نوزی صاف کر لی ہے، اس پر آپ اتنا خفا ہوئے۔ اب میں کیا جواب دوں؟ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ اور زیادہ جھکا ہوا اور گناہگار محسوس کر رہا ہوں کہ میں بھی ہمیشہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا ہمیشہ سے، اور آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھا، اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے اپنے خدا کو خوش کرنا چاہیے۔ اور اس بات نے میرے دل میں یہ بات پیدا کی کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو خوش کرتا رہا اور میں نے کبھی جو ہے وہ تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا، مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو کہا کہ میں تو آپ کے کہنے پہ لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، آپ کو خوش کرتا رہا، اور کبھی میں نے نہیں سوچا کہ اللہ میاں نے جو اتنے پیارے پیارے لوگ بنائے ہیں، اللہ میاں تو میرے سے پوچھے گا نا کہ میں نے تمہیں سب کا انچارج بنایا ہے اور تم نے سب پہ ظلم کیا ہے نا، صرف اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر وہ بہت سارے یہ سن کے، یہ سب دیکھ کے وہ بہت ساری مسجدوں میں گئے، وہاں پہ جا کے رو رو کے جو ہے وہ اللہ میاں سے معافی مانگنے شروع ہو گئے۔ لیکن پھر وہاں پہ جو مسجد میں بڑے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تمہیں توبہ کرنی چاہیے، یہ وہ، لیکن ان کا دل ایسے کہہ رہا تھا کہ شاید ان کو ابھی معافی نہیں ملی۔ آخر وہ ایک بڑے بزرگ کے پاس گئے جن کا نام آپ نے شاید پہلے بھی ایک سٹوری میں نے سنائی تھی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھ سے قصور ہوئے ہیں، میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، مگر ایک شرط پر۔ سوچو شرط کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی شرط پہ اللہ میاں معاف کر سکتا ہے کسی کو؟ پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا نا شرط کیا تھی، کیا شرط تھی؟ شرط کیا شرط ہو سکتی ہے کہ اللہ میاں انہیں معاف کر دیں؟ ایک چیز کرنا یا جی مائک دیں ادھر۔ ایک شرط ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو اپنے دوست کو آپ یہ کرو، میں یہ کروں گی آپ کے لیے، اگر آپ یہ کرو، اگر آپ ہرٹ ہوئے ہو تو آپ ہے نا جس کو آپ نے ہرٹ کیا آپ کو اس سے ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ ببلو کو کیا لگتا ہے؟ کرنا چاہیے نا؟ آپ ہرٹ کرتے ہو لوگوں کو؟ نہیں، میں بہت اچھا ہوں۔ اچھے ہو نا؟ اچھا بچہ، تانگ تو نہیں کرتے ہو؟ نہیں۔ اوکے چلو ابھی دیکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کو کیا شرط بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط بتاؤں گا لیکن کیا تم اس کو پوری کرو گے؟ تو مولانا شبلی نے کہا کہ میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس شہر میں جاؤ،
جہاں تم گورنر تھے اور ہر گھر پر دستک دے کر ان لوگوں سے کہو کہ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پہ جو جو ظلم کیے ہیں ان لوگوں سے ان سارے ظلم کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مولانا شبلی نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کیا پیارے بچوں، وہ ایک ایک دروازے پر گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پہ ان سے معافی مانگی اور ان کو کہا کہ میں نے اب تک جو بھی خطائیں کی ہیں اور تم لوگوں پر ظلم کرتا رہا ہوں، اب میں اس کی آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نے تمہیں معاف کیا، مگر یہ بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ سارے شہر میں پھیل گئی کہ جو ہمارے ملک کا گورنر تھا وہ اب سارے دروازہ بجا بجا کر لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے، اور لوگوں کو یہ دیکھ کر ان کے دل میں جو ہے وہ رحم پیدا ہو گیا اور انہوں نے شبلی کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور شبلی جو ہے وہ جنید کے کہنے پر، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق ننگے پاؤں ہر دروازے پر جا کر دستک دیتے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ دروازہ کھول کر شکوہ اور شکایت کرتے، اندر سے آواز آتی کہ آپ شرمندہ نہ ہو، ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بہت بڑے بزرگ بن گئے اور لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے ان سے سبق سیکھتے تھے اور ان سے آ کے جو ہے وہ اپنے مسائل کا، اپنے پرابلمس کا حل پوچھنے لگ گئے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ میاں نے ان کو کتنی عزت دی کہ لوگ ان کے پاس آتے پیار سے، محبت سے اور ان سے اپنے مسئلوں کا حل پوچھتے۔ تو کیسی لگی آپ کو سٹوری آج کی؟ کیا سبق سیکھا آپ نے؟ سب سے پہلے کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ جی ببلو آپ بتاؤ۔ مجھے یہ اچھا لگا، اس میں سٹوری مجھے بہت اچھی لگی۔ مجھے یہ سبق ملا کہ میں کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور اگر کسی کا دل دکھاؤ تو اس سے معافی مانگ لو اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لو۔ جی بالکل۔ اور آپ کو کافیہ؟ اور آپ کو اللہ میاں کو امپریس کرنا چاہیے، کیسے آپ کو کسی چیز کے لیے امپریس نہیں کرنا چاہیے، لائک ہوم ورک کرو تو اچھا کرو، ایسا نہ کرو اور ٹیچر مجھے یہ دیے گا میں یہ کروں گا۔ آپ اپنے ٹیچر، اگر آپ کو اپنی ٹیچرس کو اوبے کرنا چاہیے، ہے نا، آپ کو اچھا کام کرنا چاہیے، لیکن جہاں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس ہم نے لوگوں کو ہی خوش کرتے جانا ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد تو اللہ میاں کے ساتھ اللہ میاں کو خوش کرنا نا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ میاں ہم سے خوش ہو، ہے نا، اور ہم اپنی زندگی ویسے گزاریں جیسے اللہ میاں نے ہمیں گزارنے کو کہا ہے نا۔ تو خوش کرنا چاہیے آپ کو، اپنے ٹیچرس کو خوش کرنا چاہیے۔ آپ کا باس جو آپ کو سیلری دے رہا ہے نا، تو آپ کو اپنا کام پوری ایمانداری سے کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ وہی ہے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اس کو خوش کرنا ہے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات کہوں؟ جی۔ اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اسے کوئی ٹوپی پہنے۔ دیکھا ببلو نے آپ کی بات پکڑ لی۔ اس کو ٹوپی نہیں مل رہی، اس کی ٹوپی اڑ گیا۔ دیکھا آپ کی ٹوپی آ گئی ہے واپس۔ گڈ بوائے۔ اوکے جی، ادھر مائک دے۔ میں نے سیکھا کہ اگر میں نے کسی کو مارنا نہیں ہے، یا اگر میں کوئی بات میں ان کو ہرٹ کرتا ہوں، میں نے اللہ میاں سے بہت معافی مانگنا۔ جی، ابھی آپ نے اس اسٹوری سے یہ سیکھا ہے کہ اگر غلطی سے ایسے کبھی ہو جاتا نا، اگر کبھی آپ نے کسی کو ہرٹ کیا ہے تو آپ کو اس سے سوری کر لینا چاہیے، ہے نا، پھر اللہ میاں بھی آپ سے خوش ہوگا۔ آج کی سٹوری میں آج کے پروگرام میں ہم کچھ ای میلز بھی شامل کریں گے
بہت زیادہ ساری ای میلز آتی ہیں. میں کچھ ای میل جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ میں جلدی جلدی نام پڑھ کے ان کو شامل کروں. یہ ای میل جو ہے وہ ہمیں ٹورنٹو کینیڈا سے آئی ہے اور یہ ہمیں مرغوب احمد, جاذبہ بشارت اور صباحت احمد نے بھیجی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں یہ پروگرام بہت پسند ہے. اس کے علاوہ ہمیں توقیر احمد عارش اور سائمہ شبیر ان کی مدر ہیں, انہوں نے ربوہ پاکستان سے بھیجی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ وقف 9 میں ہے توقیر, اور وہ 4 سال کا ہے, اور وہ سٹوری ٹائم بہت شوق سے دیکھتا ہے. جزاک اللہ, آپ کا اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں بھی بچے جو ہے وہ یہ پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں محمد عارف گل نے جو ہے وہ سیالکوٹ سے بھیجی ہے, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہیں یہ پروگرام بہت پسند ہے اور اور یہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور ان کی دعا ہے کہ یہ پروگرام ہمیشہ ایسے جاری رہے. اس کے علاوہ ہمیں عفان احمد نے سوئٹزرلینڈ سے بھیجا ہے, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہیں یہ پروگرام بہت پسند ہے. اس کے علاوہ ہمیں جاذبہ نعیم اور تنزیلہ صبا نے بھیجا ہے فیجی آئس لینڈ سے, اور انہوں نے کہا کہ انہیں یہ ہمارا پروگرام بہت پسند ہے. جزاکم اللہ کہ آپ ایسے پروگرام جو ہے وہ MTA کے اوپر لے کر آتے ہیں. ہماری طرف سے ساری دنیا کے بچوں کو بہت سارا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اس کے علاوہ ہمیں سعود قریشی نے بھیجا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ آئی لائک یور پروگرام اے لاٹ. اس کے علاوہ ہمیں ای میل آئی ہے فرحان یوسف غزالہ خاور اور مومس بشیر پیس ولیج کینیڈا سے, اور فرحانہ جو ہے وہ 7 سال کی ہے, غزالہ 5 سال کی ہے, اور منیس جو ہے وہ 7 منتھس کا ہے. اور یہ سارے بہن بھائی جو ہے وہ وقف 9 میں ہیں ماشاءاللہ, اور یہ سٹوری ٹائم جو ہے وہ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ زوہا جو ہے انہوں نے ہمیں کینیڈا سے ای میل بھیجی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ہمارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں احسان نے جو ہے وہ آسٹریلیا سے ای میل بھیجی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروگرام کبھی ختم نہ ہو. اگر آپ لوگ ایسے یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایسے ہی جاری رہے. اس کے علاوہ ہمیں حدیقہ نعیم نے ای میل بھیجی ہے, اور وہ 9 سال کی ہیں, اور وہ جرمنی سے یہ ای میل انہوں نے ہمیں بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں روشان نے بھی بھیجا ہے, اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح شامل ہو سکتے ہیں. وہ سارے بچے جو پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھیج دیں تاکہ ہم انہیں پروگرام میں شامل کرنے کی کارروائی کر سکیں. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہوپ فلی آپ کو ہمارا سرپرائز اچھا لگا ہوگا. آپ کو اپنا نیا دوست اچھا لگا ہے؟ جی, مجھے بھی آپ بہت اچھے لگے. آپ لوگ مجھ سے دوستی کرو گے؟ جی. میرا نام ببلو ہے اور میں آپ سب کا دوست بنوں گا. ٹھیک ہے, چلو. جی, ببلو نیکسٹ پروگرام میں آئے گا انشاءاللہ. اب یہ ہمارے پروگرام میں آیا کرے گا نا, آپ سب کے ساتھ باتیں کیا کرے گا. میں ایک بات بتاؤں ان کو؟ جی, میں بھی وقف 9 میں ہوں. دیکھا, بنی بھی وقف 9 میں ہے. چلیں, یہ تھا ہمارا. جی, آپ نے کہا تھا بنی وقف 9 میں, ببلو ہے. اوکے, چلیں جی. ببلو جو ہے وہ وقف 9 میں ہے, اور وہ بھی آپ کے ساتھ سیکھا کرے گا. جو لیسنز آپ لوگ سیکھتے ہیں سٹوری سے, وہ اب ببلو بھی ہمارے ساتھ سیکھا کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ہمارا آج کا پروگرام. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv, اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے MTA انٹرنیشنل 181 لنڈن روڈ, مارڈن سرے, اور پوسٹ کوڈ ہے SM45PT. اس کے علاوہ آپ یہ پروگرام یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کی سرچ بار میں ٹائپ کیجئے MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ, ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.